ناظرین، پروگرام ہے گفتگو اور میں ہوں آپ کا میزبان مصطفیٰ کمال پاشا۔ آج ہمارے ساتھ گفتگو میں شریک ہیں جو شخصیت شریک ہیں، ان کو ہم سینئر صحافی کہتے ہیں، لیکن اگر کوئی اور ٹرم بھی ہوتی تو میں ان کو کہتا کہ یہ سینئر موسٹ صحافی ہیں، اپنے تجربے کے لحاظ سے، اپنے عمر کے لحاظ سے، ویسے تو عزائم کے لحاظ سے یہ نوجوان ہیں لیکن تجربے کے لحاظ سے یہ سینئر موسٹ صحافی ہیں۔ جناب میاں سیف الرحمان، جناب بڑھیا، ویلکم ٹو مائی شو۔ وہ آپ نے ویسے مجھے ایک بات یاد کرا دی، میں مختلف اخبارات میں رہا لیکن ایک ادارے سے زیادہ منسلک رہا، تو ایک بہت نامور اخبار جنگ جیسے خبریں کہتے ہیں، اس میں بھی کچھ عرصہ میں بطور چیف رپورٹر رہا۔ تو وہ ضیاء شاہد صاحب کے ساتھ، ہاں جی، ضیاء شاہد صاحب کے ساتھ، میرے بڑے تھے، میرے استاد ہی تھے۔ تو وہ ایک وہاں پہ ایک اپرینٹس رپورٹر تھے، کب رپورٹر جسے کہتے ہیں، وہ آج کل سینئر ترین صحافی کہلاتے ہیں، سینئر ترین۔ ہاں، تو میں پھر لوگوں کہیں گے یار پھر اسی تو سی پھر سپر سونک صحافی۔ اوور ٹو یو جناب، سوری میں نے بات بالکل۔ آپ نے ضیاء شاہد صاحب کا ذکر کیا تو اللہ انہیں غریق رحمت کرے، وہ اپنی ذات میں ایک انسٹیٹیوشن کوئی تمام خامیوں کے ساتھ وہ بطور صحافی یقیناً ایک انسٹیٹیوشن تھے۔ میں نے بھی ان کے ساتھ کام کیا۔ انہوں نے ہمیں ایسے شیڈز آف جرنلزم بتائے جو ہمیں معلوم نہیں تھے، جو کسی تھیوریٹیکل بکس میں نہیں ملتے تھے۔ وہ جینیس ٹائپ آدمی تھے، بہت جینیس تھے۔ اور میں نے مثال کے طور پہ میں ایک بہت بڑے اخبار میں وہاں بھی رہے نا ہمارے ساتھ، تو وہاں میں انچارج تھا جنگ فورن ڈیسک کا، یعنی کہ وہ تو وہ اس میں میرے ساتھ عبداللہ طارق سہیل تھے، ہم دونوں۔ عبداللہ طارق سہیل صاحب بھی ماشاءاللہ بہت، جی، اور میں، ہم دونوں پرانے کولیگز ہیں آپس میں، تو ہم آپس میں ہم دونوں نے ایک چیز نکالی، تو وہ ایک خبر تھی کہ ہوٹا پر حملے کا، آپ کو پتہ ہی ہوگا، جو 82 میں، جی ایگزیکٹلی اسی 82 اسرائیل نے جب، اور انہوں نے مجھے فون کیا اوپر سے، انہوں نے کہا سیف صاحب آپ نے اس کو معمولی سی خبر لے لیا، اس کو بینر ہیڈ لائن کے ساتھ 8 کالمی خبر پاکستان کے ایک بہت بڑے اخبار میں وہ پھر شائع ہوئی، ضیاء شاہد صاحب کی، وہ پھر اس کو ٹریٹمنٹ دی، نیوز ٹریٹمنٹ ایک پورا سبجیکٹ ہے، سائنس ہے، پورا سبجیکٹ ہے۔ میاں صاحب آپ نے پرانی یادیں چھیڑ دی۔ ضیاء شاہد صاحب بہت ساری نئی چیزوں کے بانی تھے، جیسے جنگ فورم ہے، ہاں جی، جنگ پبلشر ہے، ٹھیک ہے، تو جنگ پبلشر میں سلیکٹ آپ مظفر محمد علی صاحب کے ساتھ تھے، ہے نا؟ اچھا، ان سے پہلے کی بات، مجھے ضیاء شاہد صاحب نے آپ پھر ابتدا میں آئے ہیں، ابتدا میں آئے ہیں رائٹر کے طور پہ، میرا نمبر 1 رائٹر جو ہائر کیا گیا تھا جنگ پبلشر میں وہ میں تھا، اور وہ ضیاء شاہد صاحب نے انٹرویو کر کے اشتہار دے کے سلیکٹ کیا۔ ٹھیک ہے، پھر میں جب روزنامہ پاکستان نکلا تو میں اس وقت ڈان میں ہوتا تھا، تو ضیاء شاہد صاحب نے مجھ سے زبردستی استعفیٰ دلا کے مجھے روزنامہ پاکستان میں لے کر آئے۔ وہاں پر عبداللہ طارق سہیل صاحب کے ساتھ ان کے نیچے انڈر کام کرنے کا مجھے موقع ملا۔ بڑے قابل آدمی ہیں عبداللہ طارق۔ عبداللہ طارق ون آف دا موسٹ ریڈ، میں اللہ سمجھتا ہوں کہ آپ نے بھی بہت پڑھا اور لکھا ہے، لیکن عبداللہ طارق کی کمال اتنا پڑھا ہے انہوں نے۔ عبداللہ طارق سہیل صاحب ایک نظریاتی آدمی ہیں، اور چیزوں کو پڑھنا، کرنٹ افیئرز اور فورن افیئرز پر ان کی بڑی گرفت، اور میں نے ان سے ان کے ماتحت کے طور رہ کر بہت کچھ سیکھا۔ اور میں اچھا، آپ نے جو بات مجھے یاد کرا دی کہ ایون جنگ میں بھی میری جو انٹری ہے، ہمارے بہت سے دوست جن میں ایک مرتبہ شاید حسن نثار بھی وہاں موجود تھے، جاوید فاروقی تھے، خالد فاروقی، یہ سارے سینئر جرنلسٹ، تو ایک منسٹر تھے، میں ان کا کیا نام لوں، تو منسٹر نے کہا جی میں سیف صاحب میرے بھائی ہیں، انہوں نے کہا جی سیف صاحب جو ہے نا یہ سی ایس پی جرنلسٹ ہیں۔ وہ ہنس پڑے کیا، انہوں نے کہا جی ان کا سٹائل ہی بالکل ڈیفرنٹ ہے، یہ بکری ٹائپ سی ایس پی تو آپ ہیں، اور وہ کہنے لگے جی یہ ہم میں سی ایس ایس افسر ہیں۔ نہیں، وہ اس کی ایک اور وجہ بھی تھی، میرا جنگ اخبار میں انٹری ایک مقابلے کے امتحان میں اول آنے پہ ہوئی تھی۔ یہ بات لوگوں کو شاید علم نہیں ہے۔ کیا تھی وہ؟ جنگ اخبار نے میگزین لاہور سے نکالنے کا فیصلہ کیا، انگریزی میں تھا وہ، ٹھیک ہے، اس کے لیے انہوں نے ایک اخبار میں اشتہار دیا کہ جن لوگوں کے پاس ریٹن اینڈ اسپوکن انگلش ہو ہیو اے فلیئر ان اٹ وہ اپلائی کریں۔ لیکن ناٹ نوئنگ، ہمیں نہیں پتا تھا کہ یہ کون سا مقصد کے لیے، کیونکہ وہ باکس نمبر لکھا ہوتا تھا۔ اس کے بعد ہمیں مجھے ایک لیٹر آیا کہ جی جنگ فورم ہال میں آپ نے، یہ مارچ 1985 کی بات ہے، حالانکہ پہلے میں کبھی کبھی لکھتا تھا،
تو میں چلا گیا تو وہاں پہ چند لوگ بیٹھے تھے، خواتین اور مرد، جو سارے جرنلسٹ ہی تھے. میں نان جرنلسٹ تھا. یعنی کہ جرنلسٹ اتنا تھا کہ کبھی کبھار کوئی چیز لکھ لی، لیکن باقاعدگی میں نے اختیار کی تھی. تو انہوں نے کہا کہ جی ہم نے کچھ شارٹ لسٹنگ کی ہیں، آپ کے رائٹ اپس دیکھے ہیں. میں ایک انگریزی میگزین تھا وہ اس میں لکھتا تھا، تو پاکستان کا تھا وہ، لیکن اچھا یونیک تھا. کون سا؟ کانٹیکٹ اس کا نام تھا، غیر معروف تھا. وہ ایک صاحب امریکن سینٹر میں تھے USIS میں. اوکے. وہ بڑے پڑھے لکھے تھے، ویل ریڈ تھے، تو وہ ایک نکالتے تھے بڑا محدود تعداد. اوکے. تو میں نے اس کے بھی کچھ اقتباسات بھیجے ہوئے. انہوں نے کہا جی ہم نے شارٹ لسٹنگ کیا، آپ میں رائٹنگ پاور ہے آپ سب میں، لیکن آج ہم اس رگ میں رول سے اس لیے گزار رہے ہیں کہ ہم مزید کوئی شارٹ لسٹ کر کے تو فائنل پہ پہنچے. تو میں وہاں سے آگے، ان دنوں یہ چونکہ موبائل کا دور نہیں تھا تو انہوں نے ہمارے گھروں کے نمبر شمبر لیے ہوتے. تو میرا اس دن برتھ ڈے کا دن تھا، تو مجھے عمران انور جو آج کل کے IG پنجاب ہیں، ان کے بھائی جو فاکس نیوز چینل میں بھی رہے ہیں، آج کل امریکہ میں ہوتے ہیں، بڑے ڈیشنگ، اور میں بھی اس وقت کوئی اباؤٹ 35-30 یہ میری ایج تھی. تو انہوں نے میرے گھر فون کیا، گھر والوں نے کہا جی وہ تو بچوں کے ساتھ گئے ہوئے ہیں کسی چائنیز ریسٹورینٹ گلبرگ میں، آج ان کی برتھ ڈے ہے. وہاں ان کا فون آیا، مینجمنٹ نے کہا جی آپ کا فون آیا. تو میں نے کہا جی، کہتے ہیں یار آپ کہاں پہ ہیں، آ نہیں سکتے. میں کہا کیوں؟ کہتا ہے شکیل الرحمان صاحب آپ کو یاد کر رہے ہیں. میں کہا جی وہ میری تو اس وقت برتھ ڈے. کہتا نہیں جی اس طرح اپرچونیٹی کہاں آتی ہیں، آپ آ جائیں. میں نے بچوں سے معذرت کی، گاڑی پکڑ کے آ گیا. یہ اس وقت موجودہ کمرے میں نہیں ہوتے، نیچے ان کا بڑا وہ رش وش ہوتا، سامنے آمنے بیٹھ کے. انہوں نے مجھے باہر تھوڑا سا فائن ٹیوننگ کر دی کہ انگریزی بولنے والے سے بڑے متاثر ہوتے ہیں. میں کہا یار وہ تو میرا فوٹے ہے، سارے ہی متاثر ہوتے ہیں. وہ میں نے کہا یار میں تو چونکہ اکیڈمی کی ٹریننگ اور بعد میں انٹرنیشنل سارے انٹریکشنز جو ہیں وہ تو میری ٹریننگ کا حصہ بن چکا ہوا ہے. تو انہوں نے مجھے 1-2 سوال کیے تو آمنے سامنے بیٹھ گئے. انہوں نے کہا جی کہ میں آپ کو ابھی اپوائنٹ کرتا ہوں اسی وقت، تو آپ اسسٹنٹ ایڈیٹر میک کے طور پہ میں سلیکٹ ہو گیا. آئی اسٹوڈ فرسٹ ان دیٹ. اچھا مجھے اپنے فرسٹ ہونے کی خوشی اتنی نہیں ہوئی، ایمانداری سے میں بات کر رہا ہوں، حالانکہ لوگ کہتے ہیں منافقت کر رہے ہیں. مجھے افسوس یہ ہوا کہ میں ایک نان جرنلسٹ ہو گئے، جرنلسٹوں کو پچھاڑ گیا. مجھے جرنلزم کے زوال پہ اور روبہ انحطاط ہونے پہ افسوس ہوا، اس پر بھی ہم جو بات آج کریں تک گے. بھی ہے مجھے. اچھا میاں صاحب آگے بڑھتے ہیں. PTI، سوری میں لمبی بات کر رہا ہوں. PTI اور عمران خان کا مستقبل کیا دیکھتے ہیں جبکہ پاکستان جنگ جیت گیا؟ جی، ہمارے سپہ سالار کو قوم نے، الیکٹڈ اسمبلی نے فیلڈ مارشل کا اعزاز دے دیا، اور یہ فارم 47 45 کرتے کرتے یہ حکومت جو ہے یہ مکمل طور پر اب ٹھیک. PTI اور عمران خان صاحب کو آپ کہاں دیکھتے ہیں؟ لیکن یہ دور ہے، بھلے پاکستان ہو یا دنیا میں اس وقت جو کرنٹ دور چل رہا ہے وہ پریگمیٹک پالیٹکس کا ہے. اصولی پالیٹکس ٹھیک ہے، دنیا میں ایک اصول مروج ہے. کیا اصول ہے عمران خان؟ ہاں نہیں، میں اب آنے لگا ہوں نا کہ اگر تو آپ فارم 45 اور 47 کو اصولی پالیٹکس کہتے ہیں کہ جی یہ حقدار نہیں ہے، اس کو میں ایک طریقے سے نیوٹرلائز کرتا ہوں اس بات کو کہ یہ کہنا کہ PTI سے بڑی کوئی مقبول جماعت نہیں اور باقی جماعتیں بالکل ہی غیر مقبول ہیں. جس طرح بہت سے ان کے لورز جو ہیں، ایکس سروس مین بھی مجھے کہیں ملتے ہیں، میرے دوست ہیں، وہ کہتے ہیں جی 12 کروڑ عوام 12 کروڑ ووٹ. میں نے کہا جی 12 کروڑ ووٹ آپ کا مطلب سارے کا سارا خان صاحب کا ہے. میں کہا جی یہ ہیومنلی امپاسبل ہے کہ ایک شخص اگر مقبول بھی ہے تو 20% 30% ہوگا. 12 کروڑ ووٹوں میں سے ہاں یہ جو 1 کروڑ 84 لاکھ ان کو ووٹ ملا ہے. اچھا اب یہ اس لیے یہ کہہ دینا کہ پاکستان کی اس سے بڑی کوئی مقبول جماعت نہیں اور باقی بالکل ہی غیر مقبول ہیں. اب چونکہ پہلی بات تو یہ ایک اصول طے کر لیں، تو یہ اگر اس کو اس طرح پرکھا جائے، یہ کسوٹی اپلائی کی جائے، تو دوسری جماعتوں کے پیچھے بھی سپورٹ بیس، پبلک سپورٹ بیس موجود ہے. اس لیے ان کی سروائیول بھی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ خطرے میں. یعنی اس چیز سے ہٹ کے کہ ملک میں فیصلہ کون کرتا ہے، اقتدار کون کس کے حوالے کرتا ہے، اس کے بھی کچھ دیکھیں اسی نظام کے تحت یہ خود آئے ہیں. ہاں اچھا اب اگر تو آپ تسلیم کرتے ہیں کہ ایک ایسا نظام موجود ہے جو سپرا سسٹم ہے، اس سپرا سسٹم سے پھر آپ مستفید بھی ہو رہے ہیں. اس سپرا سسٹم کو آپ چیلنج بھی کر رہے، چیلنج نہیں کر رہے، تھریٹن کر رہے. تو تھریٹن کرنے میں تو کہتے ہیں جو استاد ہوتا ہے نا وہ شاگرد کو سارے دور نہیں بتاتا. تو کہتے ہیں اپنے استاد کو جب آپ چھیڑیں گے تو وہ پھر 2 نمبر جو کوئی بالکل ہی چھپایا ہوگا
پھر وہ بھی لگے گا. دیکھیں میاں صاحب، یہ عمران خان صاحب کے دور میں ہی جی جنرل باجوہ صاحب کی سپہ سالاری میں ہاں فوج نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ سیاست میں مداخلت نہیں کرے گی اور ہم نیوٹرل رہیں گے. اور ہم نیوٹرل رہیں گے. اور یہ جنرل عاصم منیر صاحب اس فیصلہ سازی کا حصہ تھے. ٹھیک ہے. اور یہ فیصلہ کسی فرد کا نہیں تھا، یہ پوری بن حاصل انسٹیٹیوشن کا تھا. باجوہ صاحب نے بھی اپنے بقیہ دنوں کے اندر اس چیز پر انہوں نے استقامت مینٹین کیا یہ پوسٹر. اور جنرل عاصم منیر صاحب اس لیگیسی کو لے کے آگے چلے. ٹھیک ہے. اب بار بار عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ میں انہی سے بات کروں گا، اسٹیبلشمنٹ سے بات کروں گا. تو فوج کیٹاگوریکلی کہہ چکی ہے جی جی کہ بھائی اگر کرنی ہے تو سیاسی قیادت سے بات کریں. ٹھیک ہے. تو ایسے حالات میں آپ کو کیا نظر آتا ہے؟ نہیں دیکھیں، مجھے اگر تو پی ٹی آئی کو میں سمجھتا ہوں پی ٹی آئی از عمران خان اینڈ عمران خان از پی ٹی آئی. کیونکہ اس میں بنیادی مسئلہ تو یہ ہے کہ آپ نے خود ہی وہ اپنا اعتراف کرتے ہیں ان کے جتنی سیکنڈ لائن کی قیادت ہے یا دوسری تیسری لائن کی کہ جی ہم اس مسئلے کا حل جو ہے اس مسئلے کو جا کے خان صاحب سے ڈسکس کرنا چاہتے ہیں. یہ تو موروثی سیاست سے بھی خطرناک ہے، شخصی سیاست. تو میں نے ان میں کچھ بہت بڑے اچھے پڑھے لکھے لوگ بھی ہیں چند ایک، میں نے خود انہیں پوچھا کہ بھائی اگر آپ نے ہر سوال کا جواب عمران خان سے لینا ہے تو پھر اس کا مطلب کہ آپ کے اندر تو وہ کوئی مغز یا کوئی سوچ یا کوئی پرپوزلز یا کوئی ایک ٹیم ورک کا تو تصور ہی نہیں ہے. تو جہاں پہ اگر سیاست پہلے تو اس حد تک شخصی جو ہے یہ موروثی سیاست سے زیادہ ناپائیدار، یہ زیادہ ناپائیدار. تو ہم انالیسس چونکہ کر رہے ہیں نا، فور کاسٹ وہ نہیں ہم کر رہے، ہم کوئی نجوم نہیں کر رہے، علم نجوم. تو انالیسس میں یہ ہے کہ بنیادی تو ان کا سب سے ان بلڈ جو ویکنیس ہے وہ تو یہی ہے کہ ون مین پارٹی ہے. اور چونکہ وہ ون مین پارٹی ہے تو دوسروں کو منتشر ہونے میں دیر نہیں لگے گی اگر مزید وہ زوال پذیر ہوتی ہے. اب رہ گئی کہ زوال پذیر ہوتی ہے اگر ان کے چند لوگ جو چند چلے نہ سی ہزاروں لاکھوں ہی صحیح جو ان کے پیچھے دیوانے ہوئے ہیں، وہ چونکہ ہمارے ہاں افسانوں کو لوگ ذرا زیادہ ویلکم کرتے ہیں اور وہ آپ کو ایک وشفل تھنکنگ میں مبتلا کر دیتے ہیں. آپ کسی کو ایک اپنا محبوب بنا لیتے ہیں کہ جی یہ ہمارا نجات دہندہ ہے اور یہ ہوتا تو یہ ہو جاتا، جبکہ وہ اس میں آپ نے وہ چونکہ ہمارے ہاں وہ سوچنے سمجھنے کی وہ صلاحیت نہیں ہوتی. ہم جب ہیرو ورشپ پہ آتے ہیں تو ہم یا فرشتہ یا فرشتہ، تو میں اس کو عام زبان میں کہتا ہوں جی اوور کنسیکریشن، تقدیس ضرور سے زیادہ، یا اوور ڈیسیکریشن، یا بالکل دیتے ہیں. تو یہاں بالکل ہم اپنے جن کو پسند کرتے ہیں ان کو فرشتہ یہ اب اور جن کو ناپسند کرتے ہیں ان کو شیطان بنا دیتے ہیں. مجھے یہ لگ رہا ہے کہ اگر بنگلہ بندو جو ہیں ان کے بت گرائے گئے ہیں تو یہ بنگلہ بندو اتنے مضبوط نہیں ہے. اچھا میاں صاحب، یہ پچھلے دنوں ایک بات آئی تھی کہ اسٹیبلشمنٹ نے جا کے ان کے ساتھ مذاکرات کیے اور ان کو پریزنٹیشن دی. اس سے تو کوئی اور تاثر پی ٹی آئی والے پھیلا رہے ہیں. دیکھیں جی، تاثر پھیلانے کے تو وہ بادشاہ ہیں. تو وہ کہتے ہیں، خلیل جبران کہتے ہیں اے ٹروتھ کین واک نیکڈ بٹ لائز آلویز نیڈ ٹو بی ڈریسڈ. تو یہ ڈریسنگ کے بڑے بادشاہ ہیں. تو یہ لائز کا جو ہے تو یہ باقاعدہ ایک پورا مشن ہے. یہ تاثر دیتے ہیں اور اس سے کوئی فیلر کے طور پہ ان کے اندر ٹرولز جو ہیں باقاعدہ پیچھے ایک پورا گروپ ہے جو دیکھتا ہے کہ لیکن میں جو یہ چیز کریٹ کرنا چاہ رہے ہیں وہ کریٹ کر نہیں پا رہے. یہ ہمارے ایک بہت بڑے یہ جو ملاقات ہے نا جس کا ذکر ہوتا ہے، جی ملاقات ہوئی ہے، لیکن وہ ایک جرنیل کی ملاقات ہوئی ہے، سابق جرنیل کی، لیکن وہ جو ایکس سروس مین سوسائٹی ہے جو ریٹائرڈ جنرل ہے، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ جنرل نعیم لودھی، ہاں وہ بس جو ایک معتدل نقطہ نظر رکھتے ہیں لیکن وہ عمران خان کے اتنے زیادہ معتدل نہیں ہیں، پر وہ عمران خان صاحب کی طرف وہ کوئی افسانوی باتیں بھی کرتے ہیں. میرے ساتھ ایک دو پروگرام تو انہوں نے کوشش کی کہ میں عمران خان سے ملوں اور ان کو کوئی عقل کی بات کرنے پر آمادہ کروں. تو پھر اسٹیبلشمنٹ نے ان کو اجازت دے دیا کہ جائیں آپ مل لیں. ویسے پاشا صاحب آپ نے بھی چونکہ ساری چیزیں دیکھی ہیں، میں جیل میں رہا بھی ہوں ایک دور میں نے سارا دیکھا بھی ہوا ہے. جیل میں ہر تیسرا چوتھا بندہ ایک مول یا سپاہی ہوتا ہے.
خاص طور پہ جہاں کوئی اہم یا کم اہم یا اس سے کم اہم شخص کسی جگہ قید ہوتا ہے تو اس کا مشقتی جو اس کو دباتا ہے، اس کا کھانا بناتا ہے، پانی پلاتا ہے، اور اس کے قرب و جوار میں قریب کے جو قیدی ہوتے ہیں ان میں تقریباً ایک دوسرا تیسرا چوتھا دسواں آدمی جاسوسی کر رہا ہوتا ہے. تو نہ صرف جاسوسی کر رہا ہوتا ہے، ادھر کی بات ادھر پہنچا رہا تھا، ادھر کا وہ پیغام رسانی چلتی رہتی ہے، کیونکہ یہ اداروں نے اپنا ایک سسٹم بنایا ہوتا ہے، یہ تقریباً آل اوور دا ورلڈ ہے. تو ہمارے ہاں چونکہ اداروں کا ایک پینیٹریشن تو ہے ہر جگہ، اس میں تو کوئی ایسی کوئی میں سمجھتا ہوں کوئی ایسی بہام والی بات ہی نہیں ہے. تو چونکہ ایک شخص نے اداروں کو چیلنج کر رکھا ہے اور عوام کو ان سے لڑانے کی پوری کوشش کر رہا ہے، تو ادارے اپنی جگہ پوری ویجیلنس رکھ رہے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں. باقی نعیم لودھی صاحب نے تو ایک میرے پروگرام میں کہا تھا کہ آنے والا وقت بہت اچھا ہے. سجاد میر صاحب کا پروگرام تھا تو بڑا ان کے پاس پلانز ہیں. تو سجاد میر صاحب نے اور میں نے بھی بلکہ انہیں کہا، اور وہ خان صاحب کے حوالے سے کہتے، میں کہا جی ان کے کیا پلانز ہیں؟ کہتا جی وہ کہتا ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. تو میں کہا کہ ایک دم پراسپیرٹی کیسے آ جائے گی خان صاحب کے آنے سے، آپ کہہ رہے ہیں؟ تو کہتے ہیں وہ میرے پاس خفیہ اطلاعات ہیں، میرے پاس خفیہ اطلاعات ہیں. تو میں اس بات سے بڑا ہم مایوس ہوئے. سجاد میر آپ دیکھیں بڑے استادوں کے استاد ہیں جرنلزم میں، وہ بھی اس بات پہ نا بڑے اچنبے میں چلے گئے کہ یہ خفیہ اطلاعات کا بھی کیا ڈھونگ ہے کہ میں کہہ دوں کہ جی میرے پاس آپ کے سوال کا جواب نہیں، میرے پاس خفیہ اطلاعات ہیں. تو وہ ملاقات جو ہے وہ جس وقت پاکستان جنگ جیت چکا تھا، جی 10 مئی کے بعد 14 یا 15 مئی کو یہ ملاقات ہوئی. ٹھیک ہے. اور یہ جنرل لودھی صاحب کے اپنے انیشیٹو ہوئی ہوگی کہ انہوں نے کہا کہ یار اب یہ معاملہ انڈیا کے ساتھ ہم نے نپٹا لیا ہے تو اب آپس میں انتشار ختم کی. یہ ان کی ایک اچھی موو تھی، یہ تو اچھی چیز ہے اگر ایسا کیا. 8 پوائنٹ پر گفتگو ہوئی، ٹھیک ہے، جن میں 5 پوائنٹ جو ہیں وہ سامنے آئے ہیں. ہمیں تھوڑا بتائیں لوگوں کو. پہلا پوائنٹ یہ تھا کہ عمران خان صاحب 9 مئی پر معافی مانگیں. ٹھیک ہے. دوسرا پوائنٹ تھا کہ عمران خان یہ بتائیں کہ ان کا جو ٹویٹر اکاؤنٹ ہے اس کو کون چلاتا ہے. ٹھیک ہے. تیسرا پوائنٹ تھا کہ 1971 کے بارے میں جو ایک خصوصی طور پر ویڈیو بنائی تھی وہ کس نے بنائی اور کس نے اپلوڈ کی. چوتھا پوائنٹ تھا کہ عمران خان صاحب کو بتایا جائے کہ ایک لسٹ ہے کرپٹ لوگوں کی جو ان کی پارٹی کے ہیں جنہوں نے پاکستان کے اربوں خربوں روپے لوٹے ہیں. ٹھیک ہے. تو ان کے بارے میں یا تو وہ ثبوت دیں کہ یا واضح موقف اختیار کریں. ٹھیک ہے. اور 5واں پوائنٹ یہ تھا کہ وہ جو عمران خان صاحب وقتاً فوقتاً اداروں پر، سیاستدانوں پر اور دیگر لوگوں پر الزامات لگاتے رہے ہیں، یا تو ان کے ثبوت پیش کریں یا پھر اس پر وہ معذرت کریں. ٹھیک. یہ 5 پوائنٹ ابھی تک سامنے آئے ہیں. تو ظاہر ہے یہ پوائنٹ ایسے ہیں کہ جب عمران خان صاحب کو بتائے گئے، پیغام دیا گیا کہ بھئی آپ کی یعنی یہاں سے جان چھوٹ سکتی ہے تو آپ ان پر کاربند ہوں یا جواب پر انہوں نے جواب نہیں دیا. ویسے تو بات یہ ہے میاں صاحب کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ نے نرم رویے کا مظاہرہ کیا ہے. ہاں، جیسے 9 مئی کو نرم رویہ، جیسے ان کی بیگم صاحبہ کو اجازت دے دی انہوں نے کہ وہاں پہ رہنے کی بنی گالہ میں، تو انہوں نے وہاں پر جا کر کیا شروع کر دیا؟ 29 مئی کر دیا، 29 نومبر کر دیا. یعنی حکومت گرانے کی اور وہی حرکتیں کرنے کی پھر کوشش شروع کر دی. تو عمران خان صاحب کیونکہ ایک انکروجیبل آدمی ہیں، ناقابل اصلاح آدمی ہیں، اور وہ ذہنی طور پر مالیہ خولیہ کا بھی شکار ہیں. یعنی ان کو یہ ہے کہ میں سپر میں بہت بڑی ہستی ہوں، برگزیدہ ہستی ہوں. تو میرا حال اوتار جسے کہتے ہیں، اوتار ہوں میں، اور میں وہ نجات دہندہ ہوں. لیکن صاحب آپ یہ دیکھیں کہ جن لوگوں کے وہ خلاف بد زبانی، بد کلامی کیا کرتے تھے، آصف علی زرداری، شہباز شریف صاحب، آصم منیر صاحب، کتنی مستحکم پوزیشنز میں ہیں اس وقت. ٹھیک ہے. قوم نے دیکھا اور قوم نے رسپیکٹ بھی دیا، ان کو الٹیمیٹلی. اچھا، وہ آپ نے بات چھیڑ دی. میں نے زرداری صاحب سے بھی انٹریکشن میں رہا ہے جب وہ پہلے بھی صدر سے. تو ایک دفعہ میاں صاحب آپ کیونکہ بات نہیں شروع کرنے لگے ہیں تو ایک شارٹ بریک کا ٹائم میں لے لیتا. ناظرین، ہماری گفتگو جاری رہے گی. ہم ایک شارٹ بریک پر جا رہے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے.
नाज़रीन वेलकम बैक। नाज़रीन हमारे साथ शरीक गुफ्तगू हैं मुअज़्ज़ज़ और मोहतरम सहाफ़ी जनाब मियाँ सैफुर रहमान साहब। तो आइए हम इनसे अपनी गुफ्तगू का वहीं से आगाज़ करते हैं जहाँ पर वक्फे से पहले हमने छोड़ी थी। जी मियाँ साहब, आप आसिफ अली अच्छा, ज़रदारी हाँ, साहब। आप देखें, आपने अभी बात की बड़ी उम्दा कि एक इनकोरिजिबल शख्स है। देखिए, इसमें एक कन्फ्यूजन हमारे मुआशरे में अक्सर रहता है और बड़ा डिस्कस किया जाता है कि जी ये तो उनका ज़ाती मसला है। अगर कोई कहता है जी एक नाजायज़ बच्ची का बाप है, ये ज़ाती मसला है। अच्छा, इसका मतलब मैं अगर अपने दीन से इनहराफ कर जाऊँ, ये भी मेरा ज़ाती मसला है, और उसके बाद मैं दुनिया का मकबूल तरीन लीडर भी हो जाऊँ और मैं 12 करोड़ वोटों का भी दावादार हो जाऊँ। ये चीज़ों में हमें इनको आपस में कनेक्ट करके देखना पड़ेगा। अच्छा, वैसे आप जो बात कर रहे हैं ना मियाँ साहब, जी, ये बात कर रहे हैं लॉजिक की। हाँ, लेकिन तो लॉजिक पीटीआई और पीटीआई वाले मरांडो जो हैं वो तो हर दीवानगी लॉजिक को तो मानती नहीं है। ठीक है जी। लेकिन ये है कि मुआशरे में, चले मुआशरे में, ये तो मैं इस नजरिए से कह रहा हूँ कि स्टेट क्राफ्ट के वाले से कह रहा हूँ कि एक आदमी जेहन में ये सोच रखता है कि सारी मरकजी कुव्वत मेरे पास है, मैं ही फैसला साज हूँ, अकेला शख्स फाल्टर करता है फैसलों में क्योंकि यहाँ पीटीआई में ये हो रहा है। जरदारी साहब को जब मैंने एक दफ़ा पूछा, जब वो सदर थे, तो मैंने कहा साईं आजकल ये मसाइल हैं, ये कहने का साईं बात सुनो, एक घर में 5-6 अफराद होते हैं, सबकी एक जैसी सोच होती है। मैं कह नहीं, हरगिज़ नहीं, तो सबको लेके तो चलना है। अब ये जब सबको लेके चलना ही सियासत है, कामयाब सियासत, उसमें आपकी ज़ाती बुराइयां पीछे चली। मैं स्टेट क्राफ्ट की बात कर रहा हूँ। तो स्टेट क्राफ्ट में वो जो आपका अपनी ज़ाती पसंद माइनस हो जाता है, यानी आप स्टेट क्राफ्ट की नफी कर रहे हैं, यानी साउंड स्टेट क्राफ्ट सिस्टम बना नहीं सकते। इसी तरह शहबाज शरीफ साहब को आप भी जानते हैं बड़ी अच्छी तरह, मैंने उनके साथ बहुत काम किया, 150-200 दफ़ा तो मैं उनके साथ फ्लाई किया हेलीकॉप्टर्स में, और शोर के बावजूद मैं बहुत सी बातें पूछ भी लेता था। उनका ये सोच है, और कुछ कुदरत ने उनको एक ब्लेसिंग में समझता है कि वो कम सोते हैं, तो वो काम में मगन रहते हैं। ही बिलीव्स कि मैं काम करके कोई टर्न अराउंड करके इज्जत पा लूँ। अच्छा, वैसे मियां साहब, हाँ, आपकी बात हाँ, को आगे बढ़ाते हुए, पंजाब के अंदर जो पाकिस्तान का निस्फ से ज़्यादा है जी, जितनी तामीर और तरक्की हमें नज़र आती है, हाँ, खुशहाली नज़र आती है, उसका क्रेडिट मियां नवाज शरीफ और मियां शहबाज शरीफ को जाता है। पहले ये कहा जाता था कि शहबाज शरीफ की कामयाबियां जो हैं वो इस वजह से हैं कि ऊपर उनके भाई वज़ीर आज़म है। ठीक है, लेकिन अब शहबाज शरीफ साहब ने वज़ीर आज़म बनकर, वज़ीर आज़म के तौर पर 1 साल से ज़्यादा जो उनकी कारकर्दगी है, वो तो तने तनहा है ना। ठीक है, अब तो ऊपर कोई नहीं है ना, अब तो ऊपर आसमान है या अल्लाह ताला है। तो उन्होंने जिस तरह पाकिस्तान को मुआशी तौर पर और इंतज़ामी तौर पर जो गंद और जो ज़िल्लत पीटीआई के इमरान खान ने 44 महीनों के अंदर दी थी, उसको न्यूट्रलाइज काफ़ी हद तक कर दिया। ठीक है, और पंजाब के अंदर आप देखें कि वो जो क्या है, वो भेड़ बकरियों वाला जो वज़ीर आला था, बुज़दार, वो भेड़ बकरी था। 44 महीनों के अंदर पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे की जो उसने हालत की, मरियम नवाज साहिबा ने उसको काफी हद तक वो बैलेंस किया, यानी जो सूबे का हक है वो दिया है, और वो देता हुआ मिलता हुआ नजर भी आ रहा है। ठीक है, यानी जो लिगेसी उनके वालिद साहब ने बतौर वजीर आला और उनके चचा ने बतौर वजीर आला छोड़ी थी, उसको ये आगे लेकर चल रही हैं, और बड़े खूबसूरत अंदाज के अंदर वो अपनी कारकर्दगी की बुनियाद पर आगे लेकर। अच्छा, एक और राज है, मैं बताऊं, एक राज जो मैं समझाऊं इन दोनों भाइयों का, या उनकी बेटी भी आगे, वो ये है कि वो खुद को काफी हद तक अकल कुल नहीं समझते। ठीक है, हालांकि शहबाज साहब के बारे में लोग कहते हैं कि वो उधरा, लेकिन फिर भी वो मुशावरत करते हैं। देखिए, अकल कुल जब आप समझेंगे तो आप ब्लाइंड हो जाएंगे, आप बहुत ज्यादा, आपको दूसरा नुक्ता नजर नहीं आएगा। ठीक है, तो गलती का इम्कान बढ़ जाएगा। वो समझते हैं, बस बड़े टॉप के ब्यूरोक्रेट्स, उन्होंने आजमाए कुइयों को चेंज भी किया। ठीक है, वो समझते हैं कि जिन लोगों के पास हुनर है, इल्म है, एक्सपीरियंस है, उनसे कोई बात समझ के आगे चला जाए, ठीक, उससे बहुत फर्क पड़ता है इस मशावरत से जो टेक्निकल बुनियादों पे होती है। अच्छा, वो शहबाज शरीफ साहब के बारे में तो ये उस मामले में जी आपने जो तासुर दिया है ना, बुनियादी तौर पर वो एक टफ
ٹفی ہیں وہ، ٹف ٹاسک ماسٹر ہیں، ایڈمنسٹریٹر ہیں. ہاں یہ صحیح ہے. ٹھیک ہے. تو مشاورت تو اپنی جگہ پر، میری ان سے کئی ملاقاتیں ہوئی ہیں، تو وہ مشاورت کرتے ہیں، ہاں لیکن اپنے انہوں نے ٹارگٹ سیٹ کیے ہاں ہوئے مجھے ہیں. خود ایک ان سے کام پڑ گیا. تو میرے بڑے بیٹے کی شادی تھی، تو میں نے کوئی فیکس ڈالی، جواب میں آئے 2-3 دن، اچانک ایک فون آتا ہے مجھے 7 کلب سے. تو ان کہنے کہ جی وہ کہتے ہیں آج آ جائیں. میں کہا یار آج تو میرے بیٹے کی شادی ہے. کہتے سی ایم صاحب کہتے ہیں صاحب صاحب نے میں وقت پایا ہے، میں نے فون کر دینے، کبھی میسج آ جاتا ہے، کبھی کچھ آتا، تو آج ضرور آئیں. میں کہا یار میں بیٹے کی شادی. انہوں نے کہا جی پھر چاہے 10 منٹ کے لیے آ جائیں. وہاں میں گیا، میرے ایک دوست کا کوئی اس کی زمینوں پہ کافی لوگوں کے قبضے تھے، تو وہ کہہ رہے تھے کہ میں جینون ہوں، لا فل اونر ہوں. میں چلا گیا ان کے ساتھ، ڈپٹی سیکرٹری میں نام نہیں ہوں، سارے بیٹھے تھے. میں کہا صاحب صاحب، میں کہا جی میں تو ابھی بیٹے کی شادی سے نکل آیا ہوں، میرے پاس تو بہت تھوڑا ٹائم ہے. کہتے ہیں جی بے شک 2 منٹ میں اپنا موقف بیان کر دیں صحیح، اگر جینون ہے، اگر آپ صحیح ہیں تو پوری پنجاب گورنمنٹ آپ سے اپولوجائز کرے گی. یعنی یہ ان کا اسٹائل. اسی وقت وہ کہہ لیں گے میں آن دی اسپاٹ ہی. میں کہا جی دیکھیں میں کسی کے بہاف پہ قسم نہیں کھا سکتا. سپوز اگر اس میں پھر انہوں نے ایک ڈپٹی سیکرٹری جو بڑے آنرس تھے، وہ نسیم صادق، اوکے. ان کی ڈیوٹی لگائی کہ صاحب سے بیٹھو. تو بہرحال وہ اس معاملے میں نے دیکھا کہ بڑی کلیئرٹی رکھتے ہیں، اور اس معاملے میں ان کا ذہن یہ ہے کہ اگر ہم کہیں غلط ہیں تو پوائنٹ آؤٹ کریں، میں ریکٹیفائی کروں گا. ہو سکتا ہے ہم ان کے ماضی کو آج سے اگر ملائیں تو شاید وہ اس میں ہم کچھ پوائنٹس ان کے لیے ہیں ماضی میں، جی وہ کہیں صحیح نہیں کیا انہوں نے، یا کوئی کمزوریاں دکھائیں. اچھا دیکھیں میاں صاحب، بات یہ ہے کہ فلالیس تو کوئی اللہ بھی کی نہیں، ذات ہے، بالکل کوئی انسان نہیں. غلطی کا پتلا ہے. دیکھنا یہ ہے کہ مجموعی طور پر کسی بندے کی جو مینجمنٹ ہے، پالیسیز ہیں، جی جی، ان سے مجموعی طور پر فائدہ ہوا یا نقصان اور ہوا، کس ڈائریکشن میں جا رہا ہے. کس ڈائریکشن میں جا رہا ہے. تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، کوئی شک ہی نہیں ہے کہ کہ وہ بہترین ڈائریکشن میں جا رہے ہیں، کام کر رہے ہیں. اس کی ایک مثال لے لیں، مثلا ساہیوال کا پلانٹ ہے. اوکے. میں 6 دفعہ ان کے ساتھ ہیلی کاپٹر میں گیا. ایک دفعہ میں ناراض ہو گیا ہلکا سا، اچھا. اور ایک دفعہ پھٹوں والا ہیلی کاپٹر تھا جو آرمی کا، اب وہ ایسے ہی اس ہوتے میں ہیں. میں اور غریدہ فاروقی اور خوشنود علی خان بھی تھے. ہم صرف 3 صحافی تھے اور سی ایم صاحب تھے. تو میں نے کہا میاں صاحب آپ میں 6 دفعہ ادھر ہی لے آئے ہیں، ساہیوال کے علاوہ بھی اور بھی جگہ لے جاتے تھے. تو کہتے ہیں میں نے صرف یہ بتانا تھا کہ پہلے یہ زمین تھی، پھر یہ 2 منزلہ ہوئے، اس وقت 6 منزلہ. آپ یہ کہ اتنی سپیڈ سے وہ 9 منزل تک لے کے گئے. اس کو ہم نے جب اپنی آنکھوں سے دیکھا، انہوں نے کہا تھا سینگ از بلیونگ. انہوں نے کہا کہ ہم کم سے کم آپ دیکھیں، چلو میری تعریف نہ کریں، یہ تو لوگوں کو حوصلہ دیں کہ کام ہو رہا ہے. اچھا، ان کا ایک اور پروجیکٹ بڑا جو ہے وہ اب اپنے نتائج دے رہا ہے، دانش. میں دانش اسکولوں میں بھی گیا. ٹھیک ہے. ایک دانش اسکول میں گیا ان کے ساتھ ہی. تو میں ان کے ساتھ ہی گیا، تو جب ہم گئے تو انہوں نے بڑی اچھی پریزنٹیشن دی. وہ چشتیوں کا دانش اسکول تھا. جو مجھے بات جو سب سے عمدہ لگی وہ یہ تھا کہ پینٹو مائم شو ایک پینڈو بچوں نے وہاں پہ پریزنٹ کیا. پینٹو مائم شو تو میں کو آکسفورڈ کے بچوں نے یاد کرتے ہو. ٹھیک. یعنی ان کا جو لیول آف ایلیویشن میں نے دیکھا اسٹڈی کا. پھر انہوں نے کہا کہ میں تھا اور سلمان غنی تھے اور ان کو 5-6 لوگ تھے. انہوں نے کہا کہ آپ آئیں، میں پیچھے ہو گئے وہ خود. انہوں نے کہا بچوں سے انٹریکٹ کریں، ان سے ڈائریکٹ کویشچن آنسر کریں. اچھا، اب تو یہ ہو گیا اور دانش کا بڑا اچھا لیول. اب تو دانش اسکولوں کی جو پروڈکٹ ہے وہ سی ایس ایس میں بھی جا رہے ہیں. جی، ڈاکٹر بھی بن میں تو 15 سال پرانی بات کر رہا ہوں. ڈاکٹر بھی بن گئے، ہاں جی، انجینئر بھی بن گئے. اب اس پروجیکٹ کا، ان کی پروڈکٹ کا جو امپیکٹ ہے وہ اسٹیٹ کرافٹ میں بھی انٹر ہو گیا، وہ ہمارے معاشرے میں بھی انٹر ہو گیا. اور عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ بہت سارے منصوبے شروع کیے جاتے ہیں اور وہ فلاپ ہو جاتے ہیں، سسٹین نہیں کرتے. لیکن نواز شریف صاحب نے یہ ایک تو آپ نے بتایا وہ کہ 9 منزلوں تک لے کر گئے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. اور دوسری طرف زمین سے 9 منزلیں دیکھی. دانش کا پروجیکٹ ہے، بہت عمدہ ہے. یہ بھی ایک میں نے بچوں کا تعلیم کا لیول، ان کی ٹریننگ کا لیول، ایک ان کو ایج حاصل رہی ہے. وہ اگر بندہ تھوڑا جہا عقل مند ہوئے تو ایک چیز ہوتی ہے، کہتے ہیں انسٹیٹیوشنل میموری. آپ دیکھیں نا ڈی جی کے رینک پہ رہے آپ ایک محکمے میں، ایک جگہ پہ آپ 13 سال رہے متواتر، آپ کے اندر ایک انسٹیٹیوشنل میموری ڈیولپ ہو جاتی ہے. ٹھیک. آپ کو انز اینڈ آؤٹس، کمزوریاں، خامیاں، بہت سی چیزیں جن کو آپ نے پن پوائنٹ کرنے میں ایک لیزر سپیڈ سے آپ کر سکتے ہیں، بجائے کہ آپ 6 مہینے کسی سے ڈسکشن کریں اور پھر ایک فائل نکالیں، کسی کے دھوکے میں آ جائیں، کسی کے جھانسے میں آ جائیں. تو انسٹیٹیوشنل میموری اگر تھوڑا سا انسان نے ذہن کو اپلائی کر کے کام کیا ہو تو اتنی ڈیولپ ہو جاتی ہے، جو میاں صاحب میں خاص طور پہ، ایون میاں نواز شریف میں بھی ہے، وہ دونوں میں یہ چیز اب میموری ڈیولپ ہو گئی ہے. اب وہ بہت سی چیزوں کو جب فیصلہ کرتے وقت
وہ کو بہت دیر نہیں لگاتے. اچھا میاں صاحب آپ نے نواز شریف صاحب کا ذکر کیا تو نواز شریف صاحب کا دور بیت نہیں گیا؟ میرا ذاتی خیال ہے کہ وہ اس وقت اپنی بیٹی میں وہ چیز دیکھنا چاہ رہے ہیں. ان کا ذاتی یہ خیال ہے. دیکھیں یعنی کسی معاملے میں بھی ان کا کوئی بیان نہیں آ رہا. ہاں بیان نہیں وہ دے رہے. یہ کوئی غالباً شاید وہ اس معاملے میں انہوں نے اپنے طور پہ ریزائل کر لیا. اوکے. لیکن اب بھی ان کی چونکہ بیٹی ان کا محل پرائڈ بھی یہی ہے اور ان کا پرائم آبجیکٹو بھی یہ ہے کہ فیوچر پرائم منسٹر یا ان کی لیگیسی کو لے کے ٹاپ لیول پہ جائیں, فیڈرل لیول پہ. تو اس لیے اس کو پروموٹ کر رہے ہیں زیادہ. وہ دوسرا سیکنڈلی کچھ سننے میں آیا کہ انہوں نے کہیں پہ کمٹمنٹس بھی دی تھی کہ جب کچھ لوگ ان سے ناراض تھے, حالانکہ اب وہ لوگ ناراض نہیں بھی ہیں, لیکن اس میں چونکہ اب ان دونوں بھائیوں کا بھی مسئلہ ہے. آپ کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب وہ لندن پلان بنا تھا جی اور لندن سے واپسی ہوئی تھی تو اس وقت جو کچھ کمٹمنٹس کر کے آئے تھے, تو اس لیے وہ میرا خیال ہے کہ ہی از پلینگ سیف. اب پنگا نہ لیا جائے کیونکہ تھوڑا سا ایک ان کا مزاج ہے. دیکھیں 3 مرتبہ پرائم منسٹر, جہانگیر کرامت کا واقعہ بھی آپ کے سامنے ہے. پھر یہ ساری چیزوں میں, اور وہ الٹیمیٹلی ایک دفعہ میں نے بھی انہیں پوچھ لیا ایز پرائم منسٹر کہ میاں صاحب اسٹیبلشمنٹ کیا بلا ہے, کیا کوئی جن ہے؟ تو میاں صاحب کو دل کو لگی وہ تو وہ میرا خیال ہے ان کے اندر وہ چیز پک رہی تھی کہ وہ میرا خیال پھر وہ تھوڑا سا آ بھی گئے اس اینگل میں. اچھا. چونکہ چیلنج کرنے لگ پڑے نا. وہ سمجھتے تھے کہ میں عوام کا منتخب 3 مرتبہ پرائم منسٹر ہوں, چیف ایگزیکٹو ہوں, تو اتھارٹی شوڈ فلو فرام می. اوکے. یہ ان کی سوچ تھی اور اس کا وہ اکثر ہم بہت جو قریبی جرنلسٹ اس وقت ان سے انٹریکٹ کرتے تھے اس کا اظہار برملا کرتے تھے. تو چونکہ اب میرا خیال وہ اس تجاوز کا لفظ میں نہیں کہنا چاہ رہا کہ جو کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ تجاوز نہ کر جائیں, شاید وہ از پلینگ سیف اس حوالے سے. اوکے. اور جبکہ ان کو آلریڈی شہباز صاحب نے نیوٹرلائز کیا ہوا ہے. اوکے. کیونکہ شہباز صاحب کو میں نے ایک ناشتے پہ, میں اور نجم سیٹھی صاحب تھے, افتخار صاحب کچھ تھے ہم لوگ, ان کے گھر ناشتے پہ ماڈل ٹاؤن میں, ان دنوں میں کوئی ڈرون اٹیکس بڑے ہو رہے تھے. اچھا. تو میں نے کہا کہ شہباز صاحب یہ جو ڈرون اٹیکس ہوتے ہیں یہ کنکرنس کے بغیر ہوتے ہیں آرمڈ فورسز کے؟ میں کہا نہیں ہوتے ہیں, لیکن وہ ماضی کی بات ہے. وہ ایک دم نا بات, انہوں نے کہا یہ جرنلسٹ کدھروں آ گیا ہے. ہاں میں کہا نہیں, لیکن جو ابھی پرسوں ہوا ہے وہ تو ماضی نہیں ہے. اس بات کو پھر نا وہ اس پہ اس کو تھوڑا سا انہوں نے پاس اوور کر دیا. تو اس کا مطلب وہ بہت زیادہ محتاط ہیں اس حوالے سے, کیونکہ میرا خیال ان کی باحتیاط ہونا اچھی بات ہے, کیونکہ میں ان کو ایک ٹاسک ماسٹر سمجھتا ہوں, ایک سٹیئرز مین ہے وہ. ٹھیک ہے. نکال رہے ہیں تو نکالنے دیں, بھلے وہ دیوانگی میں کر رہے ہوں, میں کہتا ہوں ٹھیک ہے, بھلے وہ پیشن میں کر رہے ہوں, جنون میں کر رہے ہوں. تو نتائج اس کے اچھے نکل رہے ہیں. اورنج ٹرین جو ہے میں اس میں 100 دفعہ سفر کر چکا ہوں. اورنج ٹرین میں شہباز صاحب تو بیٹھتے نہیں ہیں, اس میں تو میں آپ اور عام لوگ بیٹھتے ہیں. ٹھیک ہے. اور میں نے کئی لوگوں کو دیکھا, وہ کہتے ہیں یار 2,000 روپے روز پٹرول دا, نک چ بھی دھواں تے سارا مٹی. تو جب اس میں بیٹھ کے سفر کرتے ہیں تو میں. اچھا میاں صاحب, آپ نے ایک بار بتایا تھا کہ 60 اینڈ ابو کے جو لوگ ہیں جی وہ ان کے لیے فری ہے. ان کے لیے بسیں فری ہیں جو مریم نواز صاحبہ نے شروع کی ہیں, الیکٹرک وہیکلز. اوکے. ان کا نام ہے الیکٹرو بس. لاہور میں پائلٹ پروجیکٹ چل رہا ہے, اب تقریباً مہینہ ہونے کو ہے. الیکٹرو بس وہ فری ہے. اور وہ بہت سی جگہ, چونکہ میرا اخبار سے تعلق ہے, میرے اخبار پاکستان اخبار ان دونوں کے سٹاپ ہیں. اور بھی شاید 1-2 جگہ, ہاں بلکہ میرا خیال ہے خبریں اخبار کے بھی قریب ہے اس کا. الیکٹرو بس. اور وہ اتنی زبردست ہے جیسے آپ کہیں یورپ میں سفر کر رہے ہو, ایئر کنڈیشن. اور 60 اینڈ ابو جو ہے وہ تو بالکل فری ہیں. ویسے بھی وہ فری ہے کہ 20 روپے کرایہ, تقریباً 30 میل کا سفر, 30 میل کے تقریباً سفر کا 20 روپے کرایہ. تو الیکٹرو بس. اور وہ یہ ایکو فرینڈلی ہے, یعنی انوائرمنٹ فرینڈلی ہے. اور میں نے یہ بھی سنا کسی اسٹوڈنٹ سے کہ 5 بجے تک اسٹوڈنٹس کو بھی فری کر دیا گیا, دن کے 5 بجے تک, دن کے الیکٹرو بس میں. جی, اور وہ بہت اچھی سہولت ہے. وہ بہت سارا ایریا کور کرتی ہے لاہور کا. اب وہ سی ایم کا, مریم صاحبہ کا پلان ہے کہ دوسری سٹیز میں بھی انٹروڈیوس کیا جائے, کیونکہ یہاں کامیاب ہو گئی ہے. گڈ. یہ تو اس کا مطلب یہ ہے میاں صاحب, تو یہ عوام کی ریلیف کی. دیکھیں جی پنجابی کہتے ہیں اسی گھومن چٹنا ہے, کوئی چٹنی بنا گھوٹ کے کھانی ہے. یہ خان صاحب بڑے مقبول ہیں, فلانے بڑے ہینڈسم ہیں, وہ بھی ہم نے ہینڈسم کو کھانا ہے یا کسی مقبول. میرے دوست کہتے ہیں جی وہ فلاں شخص بڑا مقبول ہے. میں کہ جی ہوگا, میں اس پہ بحث ہی نہیں کرتا. میں نے اس کی مقبولیت کو کرنا کیا ہے, میرے گھر میں روٹی نہیں پک رہی, مجھے بس میں بیٹھنے کے لیے
سواری نہیں ہے، میرے پاس پیٹرول بجلی نہیں ہے، وقت پہ بجلی نہیں ہے. اب 7 روپے بجلی، 7 روپے 41 پیسے جو کم ہوئی ہے، میرا اکثر 50,000 روپیہ گرمیوں میں بل آتا ہے، اس مرتبہ 32 آیا. ٹھیک وہ ایک ریلیف ہے. ہم عام سے درمیانے درجے کے لوگ ہیں نا جی. ٹھیک ہے. اگر مجھے بل میں، ماہانہ بل میں گرمیوں میں، شدید گرمیوں میں اگر 15,000 یا 13,000 کا ریلیف ملا ہے، اٹس بگ. اٹس اے ریلیف. اور جو لو طبقے کے لوگ ہیں ان کو تو بہت بہت زیادہ زیادہ ملا ہے. سلیب تو یہ- 300 جی یونٹ سے نیچے جو ہے. ایگزیکٹلی. تو یہ ریلیف نہیں تو اور کیا ہے. اور حکومتوں کو کیا کرنا ہم نے؟ حکومت کا یہی کام ہے. اور حکومتوں کو وہ تو ادروائز تو ہم اپنے اندر خود ہی حکومت ہے. ویسے یہ ہے کہ یہ متھ جو ہے نا کہ بڑا مشہور ہے. آپ دیکھیں کتنی کالیں دی ہیں انہوں نے فیبروری کے بعد بھی. ہاں جی. نہیں وہ نہیں، اب سرے نہیں چڑھ رہی، وہ سرے نہیں چڑھ رہی. دیکھ لیا انہوں نے کالیں دے دے کے وہ کدھر ہیں وہ ٹائیگر اور وہ نہیں وہ ٹائیگر تو خیر، ٹائیگر کی ہوا نکالنے کے تو یہاں بڑے بڑے میاں ٹولز صاحب ہم تو موجود ہیں. پروگرام کے آخر کی طرف جا رہے ہیں. بجٹ کو آپ کیسا دیکھتے ہیں؟ مجھے لگ رہا ہے کہ بجٹ میں کچھ بہتری آئے گی. چیزیں کچھ شاید پینشنز میں، کچھ سیلری کلاس کے لیے بھی کوئی اچھا، اور ٹیکسز کا بھی میں نے سنا ہے کہ اس میں وہ بڑھا رہے ہیں، سلیب ہائر کر رہے ہیں. اوکے. یعنی کہ اگر 10-12 لاکھ جو لے رہا ہے بندہ، لاکھ روپے مہینہ، وہ بھی شاید ایگزمپٹ ہوگا، اس سے اوپر والے کو لگے گا. لیکن فائنل جو آتا ہے، چونکہ اس وقت پورا ورک ہو رہا ہے اس پہ، ایف بی آر بھی بڑا دن رات وہاں کام کر رہا ہے، اور پرائم منسٹر کی خاص طور پہ خواہش ہے کہ وہ اکثر کہتے ہیں کہ یار جتنا بھی پاسبل ہو ریلیف دیں لوگوں کو. لیکن میاں صاحب آئی ایم ایف کے شکنجے میں کسے ہوئے جب ہوں گے آپ؟ دیکھیں آئی ایم ایف کو تو شہباز صاحب نے بہت زیادہ، ان کا جو وار ہیں ان کو شل تو نہیں میں کہوں گا، لیکن ان کو روکا ہوا ہے. تو یہ ان کی بڑی کارکردگی ہے. کیونکہ بہرحال دنیا میں جہاں بھی آپ کسی کمزور وکٹ پہ کھڑے ہو کے جب کسی سے کوئی سپورٹ مانگتے ہیں، میں مدد کی بھی نہیں بات کرتا، سپورٹ بھی مانگیں جو جائز آپ کا حق بھی ہو، تو پھر بھی ویک فوٹنگ پہ آپ کے اندر وہ صلاحیت نہیں رہتی بات کرنے کی. ہاں یہ بات یہ شہباز شریف صاحب میں ایک ہے کہ یہ جا کے بات کرتے ہیں، اور اپنے آپ کو شاید میرا ان کا وہ کینڈیڈ اپروچ جو ہے وہ لوگ پسند کرتے ہیں کہ وہ اوپن بات کرتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے ہمارے مسائل ہیں، انہیریٹڈ بھی وہ زیادہ بحث نہیں کرتے، کیونکہ اس میں بھی انرجی لوز ہو جاتی ہے نا بلا وجہ. اگر میں ایز اے لیڈر جا کے آئی ایم ایف کی وہ جو ایم ڈی کو مل رہا ہوں اور کہہ رہا ہوں جی عمران خان یہ کہ میں 20 منٹ تو عمران خان پہ لگا دوں، پہلے تو وہ ویسے ہی آپ سے بیزار ہو جائیں گی کہ یار یہ کیا کر رہا ہے، جیسے عمران خان صاحب کیا کرتے تھے کہ جی میرے ملک میں یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے. یعنی خود جا کے انویسٹرز کے فورم میں کہہ رہے ہیں کہ چور ہے جی ہم. چور تو کسی ملک کا بھی پرائم منسٹر، باقی میں یونائٹڈ نیشن جاتا رہا ہوں، پرائم منسٹر کی میں نے اسپیچز دیکھی ہیں، لوگ یہاں بڑا جی کشمیر کا مسئلہ حل کر لیا جی. میں کہنا حرام ہے کہ کسی کے اوپر جو بھی رینگتی ہو وہاں پہ یو این کا جو فورم ہے، ہم دیکھتے رہے سامنے میں بیٹھا ہوتا تھا اندر اسمبلی کے حال میں، وہ یہاں پہ ذرا زیادہ پروجیکشن کرتے رہے. بات یہ ہے کہ آپ بات صرف کریں گے اگر بیک اپ آپ کے پاس اسٹریٹجی نہیں ہے، وہ ٹھوس ہو جائے گی. بیک اپ اسٹریٹجی ہو، بیک اپ ویژن ہو، آپ دیکھیں کہ یار چلو ان 3-4 مہینوں میں اس نے کام تو کیا نا، چلو بھرے ہماری شرائط ہی پوری کر دی، ٹھیک ہے، وہ بھی تو کام ہے نا. دیکھیں وہ ہر 3 مہینے کے بعد یعنی آپ طرح ایک ماڈریٹر کا کام کریں، آئی ایم ایف نے بھی سنبھالے، ملک نے بھی سنبھالے اور بہتر انداز میں سنبھالا. اور آئی ایم ایف نے جنگ کے دوران بھی ہمیں وہ قسط جو ہے وہ دے دی ہے. حالانکہ کیسے حالت کے جنگ میں آپ کو پتہ نہیں آپ کے ملک کا کیا بنے گا، لیکن اکانومی کہاں جا رہی ہے. اور دیکھیں اب بجٹ میں بھی آپ کی بات کو میں انڈورس کرتا ہوں کہ پچھلے بجٹ کی نسبت اس بجٹ میں عوام کو کچھ ریلیف ملے گا، کیونکہ جو پوزیشن گورنمنٹ کی پچھلے بجٹ میں تھی وہ بہت خستہ تھی. اب 1 سال کے دوران حکومت خاصی حد تک سنبھل چکی ہے. معاشی اور انتظامی اصلاحات کے بعد چیزیں جو ہیں وہ کم از کم جو ڈاؤن سلائیڈ تھا وہ رک چکا ہے، اور حکومت نے وعدہ بھی کیا تھا کہ ہم اپنے عوام کو ریلیف دیں گے، اور اب وہ ریلیف دینے کا وقت آ گیا ہے. میرے خیال میں چند دنوں کے بعد ہی بجٹ آ رہا ہے، اور عوام کو کچھ نہ کچھ اچھی خبریں ضرور ملیں گی. جناب میاں صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے. ناظرین، آپ نے ہمارے سینئر صحافی میاں سیف الرحمان کی گفتگو سنی. ہمیں اپنے فیڈ بیک سے آگاہ کیجیے گا. اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے میزبان مصطفیٰ کمال پاشا کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.
ہے.